جی قیوم صدیقی صاحب، کیا اس کے مجرم ہم نہیں ہیں یہ عدلیہ کو سرخیاں لگوانے کی عادت ڈالنے کا؟ پہلے تو یہ کہ آپ کے پروگرام کا نام جرگا تھا لیکن کٹہرے میں بدل گیا۔ ظاہر ہے کہ دیکھیں، جب کٹہرا جرگا بن جائے تو جرگے کو کٹہرے بن جائے۔ یہ الزام بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ بھی دیکھیے نا کہ آپ کا جو چینل ہے جو پہلی مرتبہ آیا نا 2002 میں الیکٹرانک میڈیا آیا، اب آپ مجھے یہ کریڈٹ نہیں دے رہے ہیں کہ جوڈیشل رپورٹنگ کو ایک جہت دی میں نے۔ آپ نے مجھے الزام لگا دیا کہ میں نے ججز کو ٹکرز کا رسیہ کر دیا۔ اب میرے لاڈلے تو میں تو انصاف کروں گا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے کیا کیا، میں نے وہ رپورٹ کیا جو میں دیکھ رہا تھا اور اس کو ایکسٹینسیولی رپورٹ کیا۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ اس کو آپ کسی بھی ظاہر ہے کہ تاریخ کے کٹہرے کے اندر ہیں اور تاریخ نے اپنا اس کے اوپر جو بھی لکھنا ہے سو لکھنا ہے، مجرم لکھنا ہے یا ہیرو لکھنا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کیا یہ چیزیں اہم نہیں تھیں؟ یہ وہ چیزیں تھیں جو پہلے بند دروازوں کے پیچھے خاموشی سے ہو جایا کرتی تھی اور لوگوں کو پتہ نہیں لگتا تھا۔ اب اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ اب یہ ہم نے میڈیا نے اس عدالت کے اوپر ایک 100 واٹ کا بلب لگا دیا ہے۔ مطلب ہم ان کو مانیٹر تو کر رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں سے کیا ہو رہا ہے جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو میرا خیال اس کا جو ہے وہ کہیں بہتری کی طرف جانا چاہیے۔ اب عدلیہ کو بہتر میں اور آپ نہیں کر سکتے ہیں، عدلیہ کو بہتر خود عدلیہ کرے گی، اور اس میں ایک پورا کرمنل جوڈیشل سسٹم جو ہے آپ کا، یہ پورے کا پورا قصور نہیں، آپ نے بلب تو اس کے اوپر لگا دیا اور ان کی سرخیاں تو لگ رہی ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ آئین مجھے ان پہ اور فوج پہ اسی طرح تنقید کی اجازت نہیں دیتا جس طرح کہ میں جو کچھ میں سیاستدانوں کے ساتھ کرتا ہوں یا دیگر طبقات کے ساتھ کرتا ہوں۔ تو اب اس کے مسئلے کا دیکھیں میری بات سنیں، بات یہ ہے کہ یہ آپ نے اور میں نے ہم نے خود اپنی آزادی کو فورگو کیا ہے اس آڑ کے اندر کہ جناب شاید میں تنقید نہیں کر سکتا ہوں۔ عدلیہ کے اوپر تنقید ہم مسلسل کر رہے ہیں اور ہو بھی رہی ہے اور ہونی بھی چاہیے، اور جب ان کے ججمنٹس آتے ہیں ہمیں ان کے اوپر جو ہے وہ تنقید کرنی چاہیے، دیکھنی چاہیے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاناما کی ججمنٹ آئی، پاناما کی ججمنٹ کے اوپر پھر جب جس طرح سے لوگوں نے، قانون دانوں نے، سیاستدانوں نے اس کا ایک ایک بخیہ ادھیڑا ہے، تو اس کے بعد ٹھیک ہے عدالت نے جو اپنا فیصلہ دیا سو دیا، لیکن آج جو ہے ہم خود یہ دیکھتے ہیں کہ اسی جج کے اندر، اسی عدالت کے اندر بیٹھے ہوئے کچھ جج صاحبان جو ہیں وہ جب وہاں پہ پاناما کیس کی ہیئرنگ کا فیصلہ کا حوالہ دیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس فیصلے کا حوالہ نہ دو۔ اچھا سنات تو بھائی، یہ جو عدلیہ کو خود عدلیہ نے ٹھیک کرنا ہے، اور اگر وہ سوشل میڈیا کے اوپر سے توجہ کم کر کے اور اپنی فائلوں کے اوپر نظر زیادہ رکھیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو 184(3) کا اختیار ہے، یہ ایسا ہوا ہے کہ جیسے کسی بچے کو کھلونے میں آپ چھوٹے بچے کو موٹر سائیکل لے دیں اور وہ پھر سارا دن اس کو ٹیں 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 کر کے چلاتا رہے، تو ایک موقع کے اوپر جو ہے وہ آپ تنگ آ جاتے ہیں۔ تو یہ 184(3) کا اختیار اب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ عدلیہ کے اندر اس کو 58(2)B کا نیبل بدل کے طور پر استعمال کیا گیا، جس کے بعد پرائم منسٹر گھر بھیجے گئے۔ تو اس اختیار کو ریگولیٹ کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے۔